بھائیوں خداوند آپ لوگوں کو بہت زیادہ برکت دے اور فاطر کی شکر گزاری ہے اس نے پھر ہمیں موقع دیا تاکہ ہم اس کے بارے میں سیکھ سکیں. تو میں باجی کا شکر گزار ہوں, اپنی بیٹیوں کا اور خدا کے خادموں کا, پاسٹر یونس کا, پاسٹر پرویز کا اور آپ سب کا, ساری ٹیم کا, اور اپنے سارے یہاں پر جو آگے بہن بھائی بیٹھے ہیں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر ہیں اور ہمیں موقع دیا تاکہ ہم سبھی مقدس کلام کے بارے میں سیکھ سکیں. پچھلی بار جب خدا نے مجھے موقع دیا یہاں پر تو مقدس کلام میں سے ہم نے کس حوالہ سے سیکھا تھا؟ آمین. تو تخم جو ہے وہ کس میں بنا ہوتا ہے؟ کسی اور کو بھی یاد تھا؟ ہاں جی, کتنے لوگوں کو یقین سے بتا دیں ایمان سے کہ کس کو یاد تھا وہ کلام جو یہاں پر موجود ہے؟ چلو میرے بچوں, کلام کو یاد رکھا کریں. یہ مقدس جو کلام ہے یہ زندگیوں کے اندر ہریالی کو, بحالی کو, تازگی کو لے کر آتا ہے اور سارے دکھ جو ہے یہ زندگی سے ختم کر دیتا ہے اپنی قدرت کی بدولت. آپ لوگوں کو میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں, یہ ذرا دیکھیے گا کہ جو مقدس عظیم خدا ہے جس کی شان ہی نرالی ہے, وہ اپنے کلام کو سب سے زیادہ جو ہے وہ عزت دیتا ہے. مقدس کلام کو عزت دیتا ہے. کیا آپ میں سے میں کسی کو پوچھوں کہ آپ لوگ مقدس کلام کو عزت دیتے ہیں تو بتائیں گے, لیکن آپ لوگ نہیں دیتے. بے شک آپ ہاتھ بھی کھڑا کریں گے تو نہیں ماننے والی بات ہے, کیونکہ پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے کون سا کلام سنا تھا؟ میں تو ایک مہینے بعد آیا. اگر آپ لوگ عزت دیں تو مقدس کلام کو آپ اپنے دل کے اندر رکھیں. جس کی جسمانی لحاظ سے آپ عزت کرتے ہیں, جس سے پیار کرتے ہیں, جس سے پریم کرتے ہیں, جس سے لو کرتے ہیں, وہ آپ کے دل سے نہیں جاتا. وہ سو بھی رہے ہوں تو آپ اسی کے خیالوں میں ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کہیں پر بھی ہوں وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, بے شک کسی جگہ پر بھی آپ ہوں. لیکن یہ جھوٹ ہے جہاں پر آ کر سراسر جھوٹ ہوتا ہے اور غلط بات ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو خدا کے کلام سے اور یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں؟ ہاتھ دکھائیں گے, لیکن نیچے لکھے نہیں کرتے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے یوحنا کے انجیل کے اندر, اگر تم مجھ سے پیار کرتا ہے تو میرے حکموں پر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. میرے حکم تیرے دل کے اندر ہوں گے, میری رسپیکٹ کرے گا, تو عزت کرے گا. لیکن میری بیٹیاں, میری بہنیں, میرے بھائی مقدس کلام کو ہر ویک بھول جاتے ہیں. یہ خطرناک بات ہے. ایسی کلیسیا, ایسے لوگ, ایسی بیٹیاں, ایسے گھرانے, ایسے شہر, ایسے محلے, ایسی بستیاں, ایسے ملک جو ہیں وہ خدا کو پسند نہیں ہے, جو اس کے کلام کو اگنور کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں. خدا ایسے لوگوں سے پیار نہیں کرتا. اچھی بات نہیں ہے. جو وہ دنیا کا مالک ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو رسپیکٹ دیتا ہے, عزت دیتا ہے. تو آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں سن کر, شاید آپ باجی کے لیے یا بھائیوں کے لیے آتے ہیں کہ بھئی وہ ناراض نہ ہو جائے. ایسا نہ, یہ سوچ کر آئے اگر ہم چرچ میں جاتے ہیں مقدس کلام کو سن کر ایسے چلے جائیں گے تو خدا ناراض نہ ہو جائے اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. میں نے شاید آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا, ایک ہوتا ہے کلام مقدس کو سننا اور ایک ہوتا ہے سمجھنا. یہ دونوں باتیں جو ہیں اچھی ہیں, لیکن ان سے جو قیمتی بات ہے وہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سننے کے آتے ہیں, صرف آتے ہیں, سنتے ہیں کلام, ذہن یہاں پر نہیں ہوتے, لیکن کلام کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سن رہے ہوتے ہیں. خیال جو ہے وہ پتہ نہیں کہیں پر گھوم رہے ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے. تو کلام کیسے دل کے اندر اترے گا؟ اس لیے میں نے پہلے دعا کی, خدا نے میرے اندر بات رکھی کہ ان کے کانوں کو مسکیں, تاکہ کیا کریں؟ اس مقدس کلام کو میری بیٹیاں, میرے اچھے بھائی جو ہیں یہ لے سکیں. آمین. پچھلی بار جو میں نے مقدس کلام میں سے آپ لوگوں کو سکھایا تھا, میں نے کچھ یوں سکھایا تھا کہ خدا کا جو تخم ہے وہ ہم میں بنا رہتا ہے, اور تخم کن میں ہوتا ہے؟ جو بیٹیاں اور بیٹے ہوتے ہیں. یہ سب سے قیمتی بات ہے جو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا
جو بالکل انجان آدمی ہے, جو حقیقی باپ کے بارے میں نہیں جانتا, اس کا بازو پکڑ کر ایک سمجھدار باپ کے ہاتھ میں دے رہا, جو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. ایک ایسا رشتہ جو ہے اس باپ کے ساتھ بتا رہا ہوں اور بنا رہا ہوں, جو کبھی بھی اور کہیں پر بھی یتیم نہیں چھوڑتا. کیا خیال ہے؟ تو آج ہم اسی کے حوالہ سے آگے سیکھیں گے بائبل مقدس میں سے کہ خدا کا عظیم کلام جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے. آئے میرے ساتھ یسایہ کی کتاب کو نکالیے گا. یسایہ کی کتاب, اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت سے ہم پڑھیں گے, تلاوت کریں گے کہ خدا کا مقدس کلام جو ہے ہماری نصیحت کے لیے, ہماری ترقی کے لیے, ہماری بڑھوتری کے لیے, ہماری سرفرازی کے لیے, ہماری تازگی کے لیے کیا نصیحت, کیا تربیت کرتا ہے. آمین, ہاللویا. یسایہ کی جو کتاب ہے اس کو پرانے عہد نامے کی انجیل کہا جاتا ہے. کئی 100 سال جو ہے پہلے جیسس سے لکھی گئی, لیکن جیسس کے بارے میں نبوتیں ہیں, پروفیسی ہیں. سارا جیسس کا حال دل کا بیان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے ہمیں. اس کو پرانے عہد نامے کی انجیل کہا جاتا ہے. چلیں جی, کوئی بھی کھڑے ہو کے ذرا تلاوت کر دے. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے, سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین, کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت اور جماعت میں کرتے ہیں. آمین. میرے بھائی نے تلاوت کیا وہ کچھ یوں تھا کہ سن اے آسمان, کیا کر, کیا کبھی آپ لوگوں نے توقع کیا کہ آسمان کے بھی کان ہیں؟ کیا کبھی سوچا آپ لوگوں نے جس کے نیچے آپ لوگ رہتے ہیں جو کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑتا؟ برا والا کرتے ہیں تو سنے آسمان اور کان لگا اے زمین کے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا اور انہوں نے کیا کیا؟ پالتا پوستا کون ہے؟ باپ. لیکن سرکشی کون کرتے ہیں؟ بیٹیاں سے بیٹے جن میں تخم بنا ہوا ہے, اپنے باپ کو بھول چکے ہیں. میں نے ان کو پالا اور پوسا, انہوں نے سرکشی کی. اور بیل جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک کو. اور گدھا کس کو؟ لیکن یہ لوگ نہیں پہچانتے, یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے کہ میرا تخم ان میں بنا ہوا ہے. میں ان کو پالتا پوستا اور ان کو پیدا میں نے کیا اور ان کی ہر ضرورت کو میں پورا کرتا ہوں, لیکن یہ مجھے پھر بھی نہیں جاتے پہچانتے. پتہ نہیں کون سی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. اتنا پیار, اتنا پیار, اتنا پیار کرتا ہوں ان کے ساتھ, لیکن ان کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے. تو ذرا دیکھیں گے کہ آسمان سے کبھی ہم اجل ہو سکتے ہیں. چھت ہے, چھت کے اوپر بھی آسمان ہے, اگر وہ اتنی دور سے سن سکتے ہیں تو وہ کمرے کے بیچ بھی سن لے گے, اتنے کان اس کے تیز ہیں. کیا خیال ہے؟ سنے آسمان, اور جو سن سکتا ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ جو سن سکتا ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے. اور کان لگا اور دھیان کن کی طرف کر, زمین پر جو رہ رہے ہیں, جن کو خدا پالتا پوستا ہے اور جن کی اتنی زیادہ فکر کرتا ہے, خدا کہتا ہے ان کی طرف دیکھ ذرا کہ میں کتنا پیار ان کے ساتھ کرتا ہوں. لا محدود انلمیٹڈ محبت. خدا کا بیٹا یسوع ناصری جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہے, میرے ساتھ کرتا ہے.
اور ہمیشہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اس کے جیسی محبت نہ تو کوئی کر سکا اور نہ ہی کوئی ایسا ہے کہ کوئی کر سکے گا. اس کی محبت کو دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا. باپ نے اس کا حکم ہمارے اندر تھا اور ہم اس کی کیا تھے؟ بیٹیاں اور بیٹے. میری بہنوں ذرا ادھر غور کریں گے. میرے بھائیوں، ہم اس کے کیا تھے؟ بیٹیاں اور بیٹے. خدا نے شروع سے دیکھیں گے جو پوری کائنات کا مالک ہے، جب اس نے زمین کو پیدا کیا یا آسمان جس کو وہ بول رہے کان لگا، جب اس نے اس کو پیدا کیا تو اس نے اپنے ہاتھ پہ استعمال کیا تھا کہ یا نہیں کیا تھا؟ ہاں جی، نہیں کیا تھا. اس نے اپنی زبان پہ استعمال کیا تھا، بولا اور زمین کیا کیا؟ وجود میں آ گئی. آسمان کو بولا اور یہ وجود میں آ گیا. تمام تر ہریالی، جانور، چرند، پرند، سمندر اور اس کے بیچ جو پہاڑوں کی وادیاں ہیں، میرے خدا نے بولا اور سب کچھ وجود میں ترتیب کے ساتھ آ گیا. ہر ایک چیز کو اس نے ترتیب اپنی زبان کے ساتھ دی. وہ بولتے جا رہا تھا اور چیزیں کیا ہو رہا تھا؟ وجود میں آتی جا رہی تھی. وہ بولتے جا رہا تھا، چیزیں وجود میں آتی جا رہی تھی. وہ بولتے جا رہا تھا، چیزیں وجود میں آتی جا رہی تھی. ایسے ہی تھا. لیکن جب آدم کا ٹائم آیا، انسان کا ٹائم آیا، کیا انسان کوئی اتنی بڑی بلا تھا کہ جب خدا بولتا یہ بن نہیں سکتا تھا؟ کیا خدا نے انسان کو بولا اور انسان بن گیا؟ آپ ذرا غور کریں کہ وہ پالنے پوسنے کے ساتھ اور کیا کیا آپ لوگوں کے لیے کرتا آیا ہے اور کرتا ہے اور کر رہا ہے. جب انسان کا ٹائم آیا تو خدا نے اپنے تحت کو چھوڑا اور کیا کیا؟ زمین کے اوپر جھک گیا. جب آپ لوگوں کو بنایا جس کے اندر اس کا تخم بنا ہوا ہے، آپ لوگوں کو بنانے کے لیے وہ کیا کیا؟ زمین کے اوپر جھکا اور اس نے مٹی کو لیا اور اٹھایا. مٹی لینے کے لیے جھکنا پڑتا ہے. اس نے جھک کر مٹی کو لیا اور لے کر اس نے اٹھایا. پھر اس کو کیا کیا؟ ڈھونڈا مٹی کو. کتنے دیکھیں گے اسٹیپ کے اندر خدا نے انسان کو بنایا چیزیں جو اتنے بڑے پہاڑ، سمندر اور خوبصورتی آپ دیکھتے ہیں. یہ خدا ہاتھ کی کاراگری نہیں ہے. خدا بولتے جا رہا تھا اور یہ ترتیب میں آتی جا رہی تھی، لیکن آپ اس کے ہاتھ کی کاراگری. اور اس نے کیا کیا؟ ڈھونڈا. پہلا اسٹیپ اس نے مٹی لی، دوسرا اس نے ڈھونڈا، تیسرا اس نے کیا کیا؟ ایک اسکیچ بنایا. چوتھا کہ وہ اسکیچ کس کا تھا؟ ہاں جی، انسان کا. کس کی شبیہ اس نے انسان کو دے دی؟ یار یہ چھوٹی بات ہے. دیکھیں کیا یہ چھوٹی بات ہے، لیکن اس جہاں کے خدا نے ہماری عقلوں کو اندھا کر دیا ہوا ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم ہیں کیا. سب سے زیادہ رسپیکٹ، عزت اور محبت اور پیار اس نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا. اور اس نے جب اسکیچ بنایا آپ لوگوں کا، وہ کسی اور کا بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں، میں اپنی شبیہ دوں گا. شبیہ دے دی، بنا دیا. ایسے بنا دیا، جب کھڑا کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. اگر وہ خداوند جو میرا خدا قدرت والا ہے، اگر وہ بولتا چل بھی کتلے بھاگنا شروع کر دی، کتلے نے کھلونا تھا. اس نے الٹی سیدھیاں باتیاں لگانی شروع کر دے رہی تھی میرے حساب سے. کیا ہے، لیکن ایسا نہیں اس نے کیا. اس نے اس کو سامنے کھڑا کیا اور اس کے کیا کیا؟ نتنوں کے اندر کس کا دم پھونکا؟ زندگی کا دم، اپنا دم، اپنی جان، اپنی سانس اس نے آپ لوگوں کے اندر چھوڑ دی. ہاللیلویا. اپنی سانس
اس نے آپ لوگوں کے اندر چھوڑ دی، لیکن ہمیں پھر بھی ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے اس کی حضوری میں آئیں۔ پچھلی بار میں نے بتایا تھا کہ تخم اس کا آپ کے اندر ہے، اور اس بار بتا رہا ہوں کہ اس کی سانس، اس کی جان آپ لوگوں کے اندر ہے۔ وہ اس قدر گہرا پیار آپ لوگوں سے کرتا ہے۔ بیٹیاں بیٹے جو ہیں وہ تو آپ لوگ اس کے ہیں، لیکن اس کے پیار میں نہ تو کبھی کمی آئی تھی اور نہ کبھی آئے گی اور نہ کبھی آ سکتی۔ ہاللیلویہ۔ کیا کیا اس نے؟ اپنا دم، اپنی سانس، اپنی جان آپ لوگوں کے اندر رکھ دی۔ اس لیے وہ آپ لوگوں کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کی جان آپ لوگوں کے اندر ہے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ جب انسان کو بنا دیا، پھر اس کو برکت دی، یہ وجود میں آتے گئے، انہوں نے زمین کو معمور کر دیا، جتنے یہ زیادہ ہوئے اور اسی طرح سے گناہ بھی زیادہ آ گیا۔ ایسے ہوا۔ اور اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ اس دور کو بولتے ہیں، وہ جو دور تھا اس کو بولتے ہیں ضمیر کا دور۔ کس کا دور؟ اس وقت نہ ہی کوئی قانون تھا، نہ ہی کوئی شریعت تھی، نہ ہی کوئی حکام تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا نبی تھا جو ان کو بتانے والا ہو۔ شروع میں تو نہیں تھا ایسا، ایماندار لوگ تھے لیکن نبی نہیں تھے، شریعت نہیں تھی، حکام نہیں تھا، ضمیر تھا، جو کہتا تھا وہ کرتے تھے۔ لیکن خدا نے دیکھا کہ بدی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، جیسے ضمیر کہتا تھا ویسے کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ لیکن یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور کو بھی ہم ضمیر کا دور کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت کے اندر بھی بہت زیادہ بدی تھی، لیکن یہ دور جو ہے یہ اس دور کی تصویر ہے۔ دیکھ لیں ہم اس دور کو اور اس دور کو ایسے دیکھ لیں، الٹ اس کی تصویر ہے۔ الٹ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو کیا ہوا؟ خدا نے دیکھا کہ بدی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور شارٹلی آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس نے اپنے بیٹے کو آپ لوگوں کی خاطر بھیجا۔ اس کی محبت کو دیکھیں ذرا کہ جو اس کا اکیلا خوبصورت بیٹا تھا آسمان کے اوپر، اس کی نیچرل پاور تھی، جو اس نے کہا کہ میری سانس جو ہے میرے لوگوں کے اندر ہے، تو ابھی ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ان کو بچا سکے، صرف تو ہی ہے واحد، اور تیری ہی ہستی ہے کہ جو ان کو جا کر بچائے گی۔ وہ زمین کے اوپر آیا اور اس نے آ کر زمین کے اوپر کام کرنا شروع کیا آپ لوگوں کے لیے۔ آسمان کو چھوڑا اور زمین کے اوپر آیا، اور اس نے اس کے بعد کیا کیا؟ اپنی جان کو کیا کر دیا آپ لوگوں کے لیے؟ یہ چوتھا سٹیپ ہے جو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ پہلا تو میں پھر بنایا، پھر سانس پھونکی، آپ لوگوں کے اندر جان اپنی رکھی، اور چوتھے نمبر پر اس نے آپ لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کری۔ آج جو میٹنگز ہے یہ شاعر بانی کی میٹنگ ہے، لیکن شاعر بانی کی میٹنگ جو ہوتی ہے اس میں شامل کون ہو سکتے ہیں؟ جو اس کی بیٹیاں اور اس کے بیٹے ہیں، وہ اس کے بدن کو کھا سکتے ہیں۔ اس لیے میں پیچھے والے کو بھی ساتھ لے کر تھوڑا چل رہا ہوں کہ ہمیں شاعر بانی کی میٹنگ کے اندر، اس رسم کے اندر، اس کے خون کے اندر، اس کے بدن کے اندر شامل ہونے کے لیے حقیقی بیٹی اور حقیقی بیٹا بننے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ آگے بھی نہاتو کے پرفیوم لگا کر اچھے کپڑے پہن کر آ کے چرچ میں بیٹھ گئے ہیں، جی آگے ہیں جی شاہد بانی کی میٹنگ ہو گئی ہے جی، یسو نے خون چ اودے لاؤ تے شامل ہو جانا، بڑی گل ہے۔ کوئی بھی گل، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس کے بعد آپ جب بھی آئیں، آپ اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا بن کر آئیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر یہ جو شاعر بانی ہے یہ ایک ایسی بیداری کی لہر کو لے کر آئے گی کہ آپ کے بدن کے اندر یہ جو وبائیں ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، یسوع کے لہو کی بدولت، اس کے بدن کے بدولت یہ جاتی ہوئی آپ لوگ دیکھیں۔ اگر بیٹیاں اور بیٹے بن کر آئیں گے
وہ کیا کیا, وہ زمین کے اوپر آ گیا اور آ کر اس نے آپ لوگوں کے لیے جان دے دی. جب یسوع مسیح ناصری نے آپ لوگوں کے لیے جان دی, میری بیٹیوں اور میرے بھائیوں, اس کے بعد جیسس کتنے دنوں کے بعد آسمان کے اوپر گیا تھا؟ کیوں نہیں جا رہا تھا؟ اس نے اپنی جان بھی آپ لوگوں کے لیے دے دی. اس کے پیچھے بچا کیا تھا کہ اس نے اپنی جان بھی دی اور اس موت کو ایکسپٹ کیا, قبول کر لیا, جو اس دور کی بڑی بری موت تھی, لعنتی موت اس کو کہتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے. لیکن وہ مر گیا, لیکن یونس صاحب وہ آسمان پر نہیں جا رہا تھا. آپ لوگوں کے ساتھ اتنی محبت وہ کرتا تھا کہ وہ 40 دن تک ایسے ہی رہا, بتاتا رہا, سکھاتا رہا. اور کیا کیا جب وہ آسمان پر گیا, اس وقت بھی اس نے کیا کیا؟ جانے سے پہلے اس نے کیا کیا تھا؟ مددگار تو بھیجا تھا, لیکن آج جو شاہبانی کی میٹنگ ہے اس نے شاہبانی لی کہ نہیں لی تھی؟ جانے سے پہلے وہ اس نے کیا کیا کہ میں آری بھی فسا, میں یہ شاہبانی کی میٹنگ جو ہے ان کے ساتھ کر کے جاؤں گا. اپنا بدن, اپنا خون, اپنا گوشت, اپنی جان تو میں نے دے دی ہے, تو میرے پاس ایسا ہے کیا جو آپ لوگوں کے لیے میں اور کچھ دے دوں؟ ایسے بلا رہا ہے آپ کو, دونوں ہاتھوں سے آپ لوگوں کو بلا رہا ہے. دیکھیں, اس نے اپنا تخم دے دیا, آپ لوگوں کو بنایا, آپ لوگوں کے اندر اس نے اپنی جان رکھی, اپنا بدن دے دیا, اپنی جان دے دی. اتنا پیار, اتنا پیار, اتنا پیار کوئی ایسا ہے جو آپ لوگوں سے کر سکے؟ وہ سارا کچھ ہی میرے بیٹیوں, میرے بھائیوں, اس نے سارا کچھ ہی آپ لوگوں کے اوپر لٹا دیا ہوا ہے. ذرا غور کریں, بائبل کو دیکھیں کہ اس نے اپنے پاس کچھ رکھا؟ جا نہیں رہا. آخری بدن اپنا پھر دے کر گیا. وہ اس نے کہا کہ یہ کھانا اور میری یادگاری کے لیے یوں ہی کیا کرنا. پھر بھی اس نے کہا کہ میں آسمان پر جاؤں گا, لیکن وہاں پر بھی مجھے چین نہیں ملے گا کہ میں چین کے ساتھ جا کر باپ کے ساتھ تخت پر نہیں بیٹھ جاؤں گا. میں ریکویسٹ کروں گا, درخواست کروں گا کہ ان کے لیے ایک ایسا مددگار بھیج جو ان کو کبھی بھی اکیلا, کبھی بھی تنہا, کبھی بھی افسردہ, کبھی بھی پریشان, کبھی بھی تنہا, کبھی بھی مصیبت کے اندر نہ چھوڑے. ایسا مددگار جو all ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ رہے, جو آپ لوگوں کو کبھی بھی نہ چھوڑے. میں نے محسوس کیا کئی بار, آپ لوگوں کو میں نے بتایا بھی تھا کہ جیل میں بھی تھا, اس وقت بھی کوئی بھی نہیں تھا, لیکن وہاں پر بھی پادری تھا. اچھے جو میرے دوست, اچھے جو میرے ساتھی, جو دعویٰ کرتے تھے کہ گردن بھی اڑ جائے گی تو آپ کے ساتھ رہیں گے, اس وقت فون کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے. لیکن پادری نے کہا کہ میں ابھی بھی اور اس وقت بھی تیرے ساتھ ہوں اور کبھی بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا, کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. ہر حالات کے اندر اس نے پروف دیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے, تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے, تو میرے کچھ کام تھے وہ تھوڑے رکے ہوئے تھے, تو میں نے کہا پادری یہ تو نے تو مجھے کہا تھا کہ یہ کام کرنے ہیں, تو لیکن ابھی یہ ہو نہیں رہے. تو پادری نے کہا کہ ابھی میں تمہیں پروف دیتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. میں نے کہا مجھے یقین ہے. پادری نے کہا پھر بھی دیکھنا, یہ بیٹی جو تیرے ساتھ بیٹھی ہے یہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں جائے گی اور جا کر یہ تجھے کچھ پیسے لا کر دے گی, اور یہ میرے پاس وہ بیٹھی ہوئی تھی, میں اس کے ساتھ بھی باتیں کر رہا ہوں, پادریوں کے ساتھ بھی کر رہا ہوں. تو پادریوں نے کہا یہ اٹھنے لگی ہے اور جا کر پیسے لا کر دے گی, تو اس سے پیسے لے لینا, اور یہ اس بات کا پروف ہوگا کہ میں تیرے ساتھ ہوں, وہ کام تمہارا ہو جائے گا, میں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا. وہ اٹھی اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی, تو وہ شاید اپنے بیگ سے پیسے نکال رہی تھی, تو آواز آ رہی تھی. پادری نے کہا کہ اب پیسے نکال رہی ہے اور لا کر یہ کچھ بھی نہیں بولے گی, یہ تیرے ہاتھ میں تھما دیں گے.
اور اس بات کا پروف ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے کا وہ پروف بھی دیتا ہے آپ کو. وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں, میں تجھے کبھی بھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا. کہتا ہے کہ میں آسمان پر جا کر بھی سکون نہیں کروں گا, میں باپ سے درخواست کروں گا کہ انہیں ایک ایسا مددگار دے جو پوری کائنات کے اوپر حکومت کرنے والا, وہ پاک روح ہے. آپ لوگوں کی میری نیچرل سپر پاور ہے. ہاللیلویا. کیا آپ لوگوں کی اور میری نیچرل سپر پاور. بجے آپ دھیان کیوں نہیں کر رہے کلام کی طرف؟ آپ کا کیا نام ہے؟ سائدہ بجی. اس لیے آپ کے گھر کے اندر اتنی پرابلم کر رہی ہے. سائدہ بجی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کچھ باتیں سن لو. کلام کی طرف دھیان کیا گیا. گھر کے اندر آپ کے سکون نہیں ہے. ابلیس نے یہ ساری جو پریشانیاں پائی ہوئی ہیں, بے چینی ہے آپ کے گھر کے اندر, اور برکت بھی نہیں ہے. ذرا کیا ہے؟ نہیں ہے نا. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر کے اندر برکت ہو, اطمینان ٹھہر جائے. تو خدا کے کلام کی طرف توجہ کیا. ٹھیک ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ اور بھی کافی کام ہیں جو آپ کے آنے والے دنوں کے اندر خراب ہونے والے ہیں. بیماری کے کچھ بستر کو دیکھ رہا تھا آپ کے زندگی کے اندر. آپ ایسا کہہ رہے کہ جاتے وقت دعا بھی کروا کے جانا, اور ایک اور کام کرنا کہ اپنی فیملی کو لے کر اگر کوئی ساتھ آیا, کوئی سن رہا ہے مجھے, تو پوری فیملی جو ہے وہ دعا میں روزے میں ٹھہرے برکت گزاری خدا کے ساتھ, اور ایکس کا شکر گزاری جو ہے اس کا ارینج کر دیں. آمین. تاکہ آپ کے گھر کے اندر جو ہے خدا کے اطمینان ٹھہرے, ورنہ اس طرح سے بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے. ہمیں خدا آپ لوگوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے میرے عزیزوں. کرتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کیا کیا؟ پاک روح کی قدرت کو, مدد کو بھیجا. تو کیا جیسس آرام سے بیٹھ کے اوپر جائے؟ وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں اب کیا کروں گا, تمہارے لیے مکان بناؤں گا, جگہ تیار کروں گا. کیا یار آپ لوگ ہیں کیا؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا اس نے سارا کچھ دے دیا, دے دعا کر آسمان پر چلا گیا, اور وہاں پر بھی وہ سکون نہیں کر رہا. کہہ رہے کہ اب میں کیا کروں گا, روح کچھ بھیجوں گا, اور میں کیا کروں گا, اب آپ لوگوں کے لیے ایک جگہ تیار کروں گا جو بڑی خوبصورت جگہ ہے, جو کہ سونا ہمارے پہننے کی حیثیت نہیں ہے, لیکن سونے کے گھر اور سونے کے روڈ آپ لوگوں کے لیے میں تیار کر دوں گا. دیکھیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ کس قدر پیار کر رہا ہے, اور ابلیس نے آپ لوگوں کو کہاں پر رکھا ہوا ہے. وہ آپ کی سوچ کو وسیع نہیں ہونے دے رہا. خدا کے لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ وسیع ہوتی ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو خدا نے اپنی خوبیاں اپنے بچوں کے اندر, اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے اندر رکھی ہیں, وہ 3 بڑی زبردست خوبیاں ہیں جو میں اکثر اپنے ساتھیوں کو پاس بیٹھ کر بتاتا ہوں. وہ کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر صلاحیت روح القدس کی جو ہے اس کے بیٹیاں اور اس کے بیٹوں کے اندر ہوتی ہے. صلاحیت, اچھی صلاحیت. اس کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ ترس کرتے ہیں, ترس مند ہوتے ہیں. یہ خدا کی خوبی ہے جو آپ لوگوں کے اندر اس نے رکھی ہوئی ہے. محبت کے ساتھ ساتھ اس نے آپ لوگوں کے اندر ایسے خزانوں کو, ایسی خوبیوں کو رکھ چھوڑا ہوا ہے کہ جو بہت ہی عظیم ہے. ترس رکھا ہوا ہے. اور مسیحی جو بیٹیاں بیٹے ہیں اس نے اپنی محبت کو بھی ان کے اندر کثرت کے ساتھ رکھا ہوا ہے. یہ 3 باتیں جو ہیں خدا کی ہیں جو آپ لوگوں کے اندر ہیں, کیونکہ اس کا تخم آپ کے اندر ہے, اس کی سانس آپ کے اندر ہے, کچھ نہ کچھ اس کی جو خوبی ہے وہ بھی تو آپ کے اندر ہونی چاہیے نا, وہ آپ لوگوں کے اندر ہے. لیکن آپ لوگ اس کو ٹٹولیے گا, چیک کیجئے گا کہ یہ کہاں تک ہم اس کو لے سکتے ہیں. اب دیکھیں گے, برکت کی طرف جائیں گے. شارلی ہے, چند باتیں بتاؤں گا.
जो बेटियां और बेटे होते हैं बाप के, वो बाप की मिरास में से कुछ ले सकते हैं, खा सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? क्यों भाई जान, खा सकते हैं कि नहीं? लेकिन उसकी तरफ हमें कौन खींचना चाहता है? कोई ऐसी पावर है जो हमें हमारी बरकत की तरफ जाने से खींचती है ना? कुछ जो आप लोगों को जाने नहीं दे रही उधर। जब आप उस बाप के बेटे हैं जिसने सारी कायनात बनाई है, तो फिर हम क्यों उलझनों के अंदर, मुसीबत के अंदर, बेबरकती के अंदर जिंदगी को बसर कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? वो बेटा मानता है, वो बेटी मानता है, आप बाप नहीं मानते, आप उसको बाप नहीं मानते। अब क्या किया उसने? ऊपर जाकर आप लोगों के लिए घर तैयार कर रहे हैं। लिखा हुआ है ना कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या करता हूं? जगह तैयार करता हूं। क्या किना किना जो देता है एडवांस एडवांस के जहाज पे जिसकी जहाज का लाजम मेरे को 50,000 मेरा भी इतना खर्च नहीं, 50 रुपये देने लगे हाथ खा भी जाता है। की ख्याल वेग के नहीं देने यार याद नोट ना गले पहले थाली ਦੇ ਵਿੱਚ है एडवांस। आप लोगों को बताऊं तो उसको क्या चाहिए? वो आप लोगों की लाइफ चाहता है। आज सादा बातें आप लोगों से कर रहा हूं, वो आप लोगों का जीवन चाहता है मेरे जी से। वो आप लोगों को चाहता है। उसको पैसे की किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो आपके दिल को चाहता है। वो आपके बदन को, आपके घरानों को, आपके महलों को, आपके शहरों को वो चाहता है। क्या करें कि वो उसकी सलीब के नीचे आ जाए और उसने अपने दोनों हाथ ऐसे किए हुए हैं आप लोगों के, उसने दोनों हाथ आप लोगों के ऊपर बढ़ाए हुए हैं कि आप लोग क्या करें? उलझन से निकलकर बहाली की तरफ, इत्मीनान की तरफ आ जाए। यीशु मसीह के नाम से आ जाए। आमीन। अब देखेंगे कि सुने आसमान और कान लगाए जमीन के खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, लेकिन इन्होंने सरकशी की। तो वफादारी कौन कर रहा है? हाँ जी, वफादारी कौन कर रहा है? बैल अपनी किसको पहचान रहा है? तो क्या आप लोगों का मालिक कौन है? जरा ये बता दीजिएगा। कोई कहने से खुदा नहीं है, वो तो सारे कहेंगे खुदा। क्या कभी आप लोगों ने मालिक उसको समझा? मालिक कौन होता है? हाँ जी, जब जरूरत पड़े हमें किसी चीज की, जो आप लोगों का मालिक है, जिसके पास आप काम करते हैं, या आपका डैडी है कोई भी जो आपका बड़ा है, जब किसी चीज की जरूरत होती है तो आप जाकर उसको पकड़ नहीं लेते। हाँ जी भाजी मेरे ते घर शादी है, मैनू ते 50,000 चाहिए, ना दिता तो मेरी ते भी इज्जत ही नहीं रहनी, क्योंकि मेरा मालिक है। मैं तेनों कहांगा की ख्याल है, या मैनू जिहदे ते भरोसा है, अबू जी नूं कोई होएगा तो कहांगा जी अबू जी मैनू तो इन्ने पैसे चाहिए ने। क्या जो मालिक है उसके पास कभी आप लोग गए हैं? कभी ऐसे कहे जाकर उसके घुटने को पकड़ा बाप के मालिक के? नहीं पकड़ा तो मालिक कैसे आप लोगों को? ऐसे ही ना बोले कि मेरा मालिक है वो। बैल अपने मालिक को पहचानता है, और देखें क्या बैल की अदालत होगी? क्या उसको लालच है कि मैं नए यरूशलेम का कहरी बनूंगा? हाँ जी, क्या बैल के लिए उसने कहा था कि मैं जाकर घर तैयार कर रहा हूं? अब मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, बैल जो है ये दो चीजों के साथ बना हुआ है, और इंसान कितनी चीजों के साथ बना हुआ है? 3 चीजें। कौन कौन सी हैं? जान, बदन और रूह। और अदालत किसकी होगी? रूह की। जानवर जो बैल है ये कितनी चीजों के अंदर बना हुआ है? इसके सिर्फ बदन है और जान है।
जब उसकी रूह नहीं है तो अदालत कैसे होगी? लेकिन ये फिर भी क्या करता है, अपने मालिक को पहचानता है। और गधा अपने सांप की चरनी को, इसके लिए उसने कुर्बानी नहीं दी, इसके नथनों में उसने अपना दम नहीं फूंका, इसके लिए उसने अपनी जान को कुर्बान नहीं किया, ये फिर भी ताबेदारी कर रहा है। आपके लिए उसने अपना सारा कुछ दे दिया, लेकिन आप फिर भी लापरवाह लोग हैं, फिर भी आप अनजान हैं, फिर भी आप वफादार नहीं हैं, फिर भी अपने मालिक को नहीं पहचानते, फिर भी आप उसको अगर इग्नोर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सवाल क्या बैल इसका मतलब है फिर अच्छा नाम से? यह गधा वफादार है ना इंसान से, कह सकते हैं, क्योंकि वो पहचानता है, अपने मालिक को पहचानता है। जो पहचानता है वो वफादार। क्यों जी? क्या हम गधे से भी बदतर हैं? आप लोगों ने अपनी कीमत के बारे में सुना कि आप लोगों की कीमत कैसे अदा की गई है? किसने आकर आप लोगों की कीमत अदा की है? कितनी जानें कुर्बान हुई, लेकिन फिर भी नहीं पहचान है। मेरे अजीजों, इस जहां के खुदा ने अक्लों को अंधा कर दिया हुआ। और मैंने पिछले दिनों में बात बताई भाइयों को, और इब्लीस ने चैलेंज हमें वाज़िया किया कि 90% चर्च मेरे कोल जे बचा सकते हो जो बचा लो, वो 90% पादरी मेरे कोल जे बचा सकते हो जो बचा लो, वो हमने छीने और जोरावर छीन लेते। क्यों कर हलाकत के अंदर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं? अगर मैं आप लोगों को बताऊं, नाराज नहीं होना, अगर मुझसे ना भी बोलोगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर मैं अपने इस नौजवान भाई को बोल दूं कि गधा तुझसे अच्छा है, तू गधे से भी बदतर है, गधा बोलेंगे तो मारने को पड़ेंगे। अगर बोलोगे गधे से भी बदतर है तो फिर क्या होगा? क्या आप लोग फील करते हैं? वैसे मुझे बताएं जरा, क्या फीलिंग ऐसी है? थोड़ा सा बता दे। जो वफादार है, अच्छा तो वो ही है ना, चाहे गधा है जी तो चाहे इंसान। हाँ जी बिल्कुल सर, अच्छी बात है ना। तो मेरे जीसो, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? क्या वो इब्लीस की बात सच है? वो सच बोल रहा था कि 90% चर्च में कोल चढ़ा सकते हो तो चढ़ा लो। क्या आप उसके लोग हैं कि खुदा के लोग? हाँ जी। तो मेरे जीजल, क्यों फिर उसको आप कमजोर बना रहे हैं? जोरावर को कमजोर क्यों बना रहे हैं आप लोग? जब उसने सारा कुछ आप लोगों के लिए किया, और आप सारा कुछ क्यों इब्लीस के लिए कर दिए? मैं सारा कुछ आप लोगों को बोलूंगा क्योंकि नजर आ रहा है, साफ ही नजर आ रहा है। जब आप उसकी बेटियां और बेटे हैं तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आज आप लोग क्या करेंगे। आज के बाद शायरबानी की मेज पर वो खड़ा होगा जो पूरी तैयारी के साथ आया है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 महीना आप ना लेंगे तो आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 महीने के बाद आप इस अजीम कलाम की बातों को और इसको अपने अंदर लेकर आएंगे। मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके घर के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर, आपके घराने के अंदर वो इत्मीनान ठहर जाएगा जो इस कलाम मुकद्दस के अंदर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, जो आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि जब जीसस आसमान के ऊपर गया था, उसका दिल नहीं कर रहा था अपने शागिर्दों को, अपने बच्चों को छोड़कर जाने का। उसने जब उनको खाना खिलाया था, यही शायरबानी की मीटिंग जो उसने की, उसमें कैसे लोग थे? उसमें लोग कैसे थे? हाँ जी, वो लोग थे जो जान देने के लिए वफादार थे और काम तैयार थे। मैं चाहूंगा कि सभी घुटनों बल हो जो शायरबानी की मीटिंग के अंदर शामिल होंगे। घुटनों बल होकर क्या करेंगे? पर सब आप लोग जाए, सभी
घुटनों पर हो। खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और उसे कहेंगे कि कोई भी ऐसा माबूद नहीं है जो अपनी उम्मत के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान को दे दे। और इतनी मोहब्बत जो लामहदूद और अनलिमिटेड जो उसने आप लोगों के लिए की, आप लोगों के साथ की, कोई नहीं कर सकता। आज मैं तेरे बदन को खाने वाली हूँ, तेरे उस लहू को पीने वाली हूँ जिससे नजात की नदियां जारी होती हैं, जिससे शिफा के चश्मे जो है वो फूट निकलते हैं। तो पाक रूह खुदा मुझे इस काबिल बना। मैं पहले इस काबिल बनूंगी कि मैं इस रस्म में शामिल हूँ। तूने अपनी मोहब्बत की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और हम जब देखते हैं, स्टडी करते हैं, कोई भी मज़हब जो है वो बुरा नहीं है, सभी अच्छी हैं, लेकिन इतनी मोहब्बत किसी के अंदर भी नहीं मिलती। हालेलुया। रब्बी दिगार री मारा सारा दादा सी योरो रो मारा सारा दादा शम्मी दिगार री मारा सारा दादा सी योरो रो मारा सारा दादा शम्मी दिगार री मारा सारा दादा। बंधन टूट जाए, जिंदगियां यीशु मसीह नासरी के नाम से बहाल हो, दिल यीशु मसीह के नाम से बहाल हो, ज़हन यीशु मसीह नासरी के नाम से बहाल हो। रब्बी निगार री मारा सलादा सी योरो मारा सलादा शम्मी निगार री मारा सलादा दिया रो मारा सलादा रब्बी निगार री मारा सलादा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से बहाल हो जाए। पाक रूह खुदा दिली तौर पर तेरे लोग तैयार हो शाहिबानी में शामिल होने के लिए। और पाक रूह मुकद्दस यीशु मसीह नासरी जी तेरी मोहब्बत को ये खास कर पहचान ले यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। रब्बी दिगार री मारा सारा दादा शीलो रो मारा सारा दादा शम्मी दिगार री मारा सारा दादा। थैंक्स होली पावर, थैंक्स होली पावर। यीशु मसीह नासरी के नाम में पाक रूह खुदा तेरी तरफ अपने अंदर रखकर अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में हमारी ढाल, हमारी सिपर, हमारी पनाहगाह, हमारे छुपने की जगह, हमारी चट्टान, हमारा खूबसूरत किला तू है पाक रूह खुदा। यीशु के नाम में, 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 यीशु के नाम में हम अबलीस के कब्जों को तोड़ते हैं, ज़हनों से, जिंदगियों से तोड़ते हैं यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं जिंदगियों से। हालेलुया। रब्बी री मारा सारा दादा दिया रो मारा सारा दादा शम्मी दिगा री मारा सारा दादा शीलो रो मारा सारा दादा शम्मी दिगा री मारा सारा दादा शीलो रो मारा सारा दादा। जिंदगियां बहाल हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रब्बी री मारा सारा दादा दिया रो मारा सारा दादा। पाक रूह खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाक रूह खुदा तेरी तरफ जो है पाक रूह खुदा इन जिंदगियों के अंदर देखना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में देखना चाहता हूँ।
खुदा में। हालेलुया, हालेलुया। तू पालता है हमें, तू पोसता है हमें, तू पालतू का वो काम कर देता है हमारी जिंदगी के अंदर जो कोई नहीं कर सकता। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह नासरी के नाम में होली पावर। हालेलुया, रब्बी ली मारा सरारा, सियो रो मारा सरारा, शमी दिगा री मारा सरारा, सियो रो मारा सरारा, रब्बी दिगा री मारा सरारा, दिया रो मारा सरारा, शमी दिगा री मारा सरारा। हालेलुया, 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 रब्बी री मारा सरारा, सियो रो मारा सरारा। उसे कहें कि मैं तुझे जानना चाहती हूँ, जानना चाहता हूँ, मुझे अपने बारे में सिखाया मेरे मालिक। शम्मी दिगा रे मारा सरारा, सियो रो मारा सरारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इसके साथ साथ आप लोगों की जिंदगियों को बहाल करेगा और बदलों को आजाद करेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने मौजूदात को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएं मेरे अजीजों। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, रब्बी मारा सरारा, दिया रो मारा सरारा, शम्मी दिगा री मारा सरारा, सियो रो मारा सरारा, रब्बी दिगा री मारा सरारा, दिया रो मारा सरारा, शम्मी दिगा री मारा सरारा, सियो रो मारा सरारा। हालेलुया, 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 रब्बी दिगा री मारा सरारा। उसकी हजूरी ठहर चुकी है, वो आपकी जिंदगियों को धोने के लिए तैयार है। रिसीव करें अपनी बरकत को, रब्बी री मारा सरारा। तैयार हो जाए, पेश करें अपने आप को, शम्मी दिगा री मारा सरारा। हालेलुया, रब्बी रो मारा सरारा, शम्मी दिगा री मारा सरारा, सियो रो मारा सरारा, रब्बी दिगा री मारा सरारा। हालेलुया, 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 रब्बी री मारा सरारा। जरा अपनी आंखें शरीर के ऊपर लगा लीजिए, सभी आंखें बंद करके अपनी आंखें शरीर के ऊपर लगाएं, रब्बी की बोल पाए। देखिए उसकी तरफ। हालेलुया, हालेलुया, रब्बी रियो मारा सरारा, रियो रो 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 रो, शम्मी दिगा री मारा सरारा। Finally power, finally power, finally power. Hallelujah, रब्बी री मारा सरारा। हालेलुया, हालेलुया, शम्मी री मारा सरारा। देखिए वो आपके साथ कलाम करेगा, आपके साथ बोलने वाला है वो। आमीन, आमीन, आमीन। रब्बी मारा सरारा, सियो रो मारा सरारा, दिया रो मारा सरारा।